بہت شکریہ جناب چیئرمین. کافی ساری تقریریں ہو چکی ہیں اس پہ، لیکن پر نالہ جو ہے وہ تو اس نے وہیں پہ بہنا ہے جہاں پہ بہت عرصے سے اس حکومت کا غیر ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ پارلیمنٹ موجود ہے، سینٹ موجود ہے، لیکن دھڑا دھڑ آرڈیننس جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں، اور اس وقت لے کے آتے ہیں کہ جب ان ہاؤس مطلب ہاؤس دونوں ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ تکلیف دہ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گلہ کس سے کریں؟ مطلب یہ وہ پارٹی کی حکومت مسلط شدہ جو ہے، انہوں نے جمہوریت کی قبر بنائی ہے یہاں پہ بالکل ساتھ ہی. پارلیمنٹ پہ حملے کیے ہیں تو آپ کسی سے کیا کہیں گے؟ پھر کسی سے گلہ کرے کوئی؟ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، پھر کسی سے گلہ کرے کوئی؟ عجیب و غریب تماشا لگایا ہوا ہے. اتنا تکبر آج تک ہم نے کسی پارٹی کسی حکومت میں نہیں دیکھا جتنا ان میں ہے. اچھا آدمی، اول تو تکبر اچھی چیز نہیں ہے. بہت بڑی بڑی فتوحات کے بعد بھی لوگوں نے اللہ کے سامنے سجدہ ہی کیا ہے. ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی فتح، کوئی اچھا کام، کوئی عوام کو ریلیف دینے کی بات، کوئی عوام کے حق میں فیصلہ ہی نہیں ہے، پھر بھی تکبر ہے. مطلب کہ تکبر آپ کسی بات پہ کریں نا بھائی. اتنا متکبر کیوں ہو رہے ہیں؟ میں جلدی باتیں کروں گا. اصل میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بڑی مہربانی. آپ ہمارے پہ مہربانی کرو، مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بھری پر. ہیں جی جی یہ بھی کیا مشاہد صاحب آپ تقریر جاری رکھیں پلیز، شیر رحمان کی باتوں میں نہ آئیں. فکر نہیں. میرے بھی محل ہوں، محل میں بازار ہوں، اور میرے بچوں کے بچے 1000 ہوں، اور بچوں کی نانی ہو، چاہے وہ کانی ہو، جانی پہچانی ہو، تو پھر بیڑا پار ہے. تو یہ جو آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے تو کہہ دیا نا پی ٹی آئی پارٹی ہے، یہ آپ وزیروں کی لائن ہے، اس میں آپ کو کوئی آدمی پی ٹی آئی کا نظر نہیں آئے گا. بڑا کبھی کبھار ہی نظر آئے گا، آج بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے وزیر قانون صاحب بڑے قابل آدمی ہیں، لیکن مجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں لگ رہا یہ ایم کیو ایم کے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں یا کس پارٹی. کیونکہ ایم کیو ایم کہتی ہے جی ہمارے کوٹے پہ وزیر ہی نہیں بنے. پی ٹی آئی کے یہ ہیں نہیں ہیں، ایم کیو ایم کے یہ ضرور. میں پھر دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر قانون صاحب قابل آدمی تو بہت ہیں، لیکن آپ کی جو پارٹی ہے ایم کیو ایم، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے کوٹے پہ وزیر نہیں بنے. پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق نہیں ہے، تو اب کون رہ جاتا ہے پیچھے؟ کہیں نہ کہیں سے تو تعلق ہوتا ہے نا. آپ ان کے پاس جو گدڑ سنگھی ہے اس کے اندازہ لگائیں وہ کیا گدڑ سنگھی ہوگی. نیپال کی پہاڑیوں سے لے کے آئے ہیں کہ کوئی پارٹی مانتی نہیں، کوئی پارٹی مانتی نہیں ہے ان کو. اس کے باوجود بھی وزیر قانون چوتھی دفعہ بن گئے. مولانا صاحب پلیز نو کراس ٹاک. جی مشاہد اللہ خان صاحب پلیز. جی دنیا کی بیسٹ گدڑ سنگھی، یہ گدڑ سنگھی ایک جینوئن چیز ہے. جو بیسٹ ہے نا وہ نیپال کی ایک بہت اونچی پہاڑی ہے، وہاں سے جو ملتی ہے وہ انتہائی مہنگی ترین اور سب سے اچھی گدڑ سنگھی ہے، وہی ہے ان کے پاس. الطاف حسین کے ساتھ رہے بہت عرصہ، وہ ان کا نیلسن منڈیلا ہے، اور ابھی تک ہے میرا خیال، اس لیے کہ انہوں نے اس کی تردید نہیں کی کبھی. قابلیت جو ہے وہ شریف الدین پیرزادہ صاحب کے پاس بھی بہت زیادہ تھی.
شاید صاحب آرڈیننس پہ ہے. آرڈیننس وہی ہونے جی. شریف الدین پیرزادہ بھی یہی کام کرتا تھا نا. پھر عزیز منشی بھی یہی کام کرتا تھا. اچھا انہیں پتا ہوتا کچھ نہیں ہوتا تھا. کبھی وہ بھی وکیل ہوتے تھے, کبھی مشیر ہوتے تھے, کبھی وزیر ہوتے تھے, لیکن ہوتے ضرور سے. میں کوئی ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا. میں نے تو ابھی ایک بات خواجہ صاحب نے چونکہ مجھے منع کہ انہوں نے مجھے ایک دن دھمکی دی تھی, آپ کو بتایا, لیکن وہ خواجہ صاحب نے کہا چھوڑو. میں کہا ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, میری بھی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان سے. ان کا ایک اپنا, انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا کہ میں نے اپنی زندگی ایسے گزارنی. میں نے ہر وہ کام کرنا جو کوئی اور نہ کرے وہ مجھ سے کرا لو. وکیل بنانا وکیل بنا لو, وزیر بنانا وزیر بنا لو. اور اس کے بعد پھر یہی ہونا ہے نا. یہ اتنا بڑا جو تھدا آیا ہوا ہے, اس تھدا جو ہے, اس تھدے کے پیچھے اس کا فنڈامنٹل صرف ایک ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرنا. میں نے جو بات کی نا ایم کیو ایم ان کو نہیں مانتی, پی ٹی آئی کے یہ ہے نہیں ہے, تو پھر ان کو یہی کام کرنا چاہیے نا. پھر پرویز رشید صاحب نے کہا تھا ابھی رسی کی کوئی بات کر رہے تھے, 2 بندے آج ان کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جاتی ہوئی میت دیکھ کے بھی للہ تم ملنے آئے, 2-4 قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارا کرتے ہیں, اور جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. تو اب وہ رسی جو ہے نا جس کی پرویز رشید صاحب بات کر رہے تھے, اس رسی سے باقیوں کو باندھنے کا کام کریں گے تاکہ وہ جائیں نا. بھئی کیوں چلے گئے ہیں؟ یہ کون سی پارٹی ہے؟ مجھے مائنڈ نہ کرے گا پی ٹی آئی کا آدمی. جو پی ٹی آئی کا جینون آدمی ہے اس کو میں 100 سلام کرتا ہوں. جو ایم کیو ایم کا جینون آدمی ہے اس کو بھی میرا سلام ہے. لیکن یہ جو چیٹنگ کا شروع کی ہوئی ہے نہ کسی پارٹی کے ہی نہیں ہے, لیکن بنے ہوئے ہیں, عیش لگائی ہوئی ہے. اتنے سارے جو عمران خان نے لگائے ہوئے تھے انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ برے وقت میں کیا کریں گے. تو چھوڑیں گے ہی نا. تو چھوڑنا شروع کر دیا. اب ایک آدھ اور آنے والا ہے. تو رسی بھی رہے گی, لوگ بھی رہیں گے اور بندے بھی رہیں گے, لیکن یہ جو ڈیوائن جسٹس ہوتا ہے نا یہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے. اللہ کا جب انصاف شروع ہو جائے اس کو مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اتنے سارے مشیر پھر رہے ہیں جو کبھی سیاست میں نہیں تھے. میں مشیروں کے خلاف نہیں ہوں. اتنے سارے پھر صرف پہچان کیا ہے جی, دولت ہے ان کے پاس. انہوں نے بزنس بڑا اچھا کیا. کیا جی بزنس کیا تو بزنس ملک ریاض کو بھی پھر بناؤ نا وزیر اعظم. اور بہت سارے لوگ ہیں نہ آگے نہ پیچھے جناب, وہ آپ کے اوپر رول کر رہے ہیں. جو پی ٹی آئی کے جو اصل لوگ ہیں وہ بیچارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. تو یہی ہونا ہے نا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو متکبر کی بات کی تھی وہ اس لیے بات کی تھی کہ کوئی حال اس حکومت کا, یہ جس طرح سے مسلط کی گئی, ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا 2013 میں کہ جی ہم حکومت بنا سکتے ہیں کہ پی کے میں. نہیں اس لیے بنائی کہ جی زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں. ابھی پنجاب میں بھی زیادہ سیٹیں ہماری تھیں, لیکن ان کی حکومت بن گئی ہے. تکبر کا عالم یہ ہے کہ مطلب کہ روزانہ گالی دیتے ہیں ہمارے لیڈروں کو, روزانہ, آج بھی دیے. اور خواہش یہ ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے ان کی بات مانے گی. کیوں مانے گی بھائی؟ تمہارے اندر کو سرخاب کا پر لگا ہوا ہے تو ذرا نکال کے دکھاؤ. ہے کہاں لگا ہوا؟ پتا تو لگے نا ہمیں بھی. ہے کچھ بھی نہیں ہے. پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. اور ایسے بات کرتے ہیں جیسے سارے پاکستان کی سیاست انہی کے گرد گھوم رہی ہے.
بھائی تم پہلی دفعہ مسلط کیے گئے ہو، اگر تمہیں مسلط نہ کیا جاتا تو تم حکومت میں نہ ہوتے، ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے تھوڑے سے. اس بات کو ساری دنیا مانتی ہے، اس بات کے ثبوت موجود ہیں، اور آپ خود بھی خاموش ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ حقیقت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جناب چیئرمین کہ ری کاؤنٹنگ ہوئی تھی 8-10 حلقوں میں قومی اسمبلی کے فوراً الیکشن کے بعد، سب میں نون جیت گئی، انہوں نے ری کاؤنٹنگ ہی بند کرا دی. یہ تو حال ہے. RTS انہوں نے بند کرا دیا، ہر چیز انہوں نے بند کرا دی، اور اب حال یہ ہے کہ چلو بھائی تمہیں اللہ نے دے دیا ہے نا، مسلط کر ہی دیا ہے نا، امپائر کی انگلی پہ بیٹھ ہی گئے ہیں نا، چلو آ گئے حکومت میں. حکومت تو یار شرافت سے چلاؤ یار، تم ہم سے بدماشی میں باتیں کرتے ہو، ہم یہ کر دیں گے. آپ دیکھیں کرپشن کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں یہ سارے لوگ. یہ میری بات ریکارڈ میں یاد رکھیے گا، ایسے لوگوں کی کرپشن ایجنسیوں کے پاس پہنچ چکی ہے اور ان سے حساب کتاب ہونا ہے. لیکن احتساب کس کا ہو رہا ہے؟ اپوزیشن کا ہو رہا ہے. اور ایک سال میں ثابت نہیں کر سکے، 2 سال میں جیلوں میں رکھ کے 1 روپے کی کرپشن سمیت نواز شریف کے. جی لیکن تکلیف دینی ہے جی. مریم کا بھی جیل میں ہونا چاہیے، نواز شریف کا بھی جیل میں ہونا چاہیے، حمزہ کا بھی جیل میں ہونا چاہیے، پوری پارٹی کو بھی جیل میں ہونا چاہیے. ہمیں کچھ نہ کہو، کیونکہ ہم فرشتے ہیں، اوپر سے اترے ہیں. BRT مطلب یار آپ کے پاس کوئی ہے اس بات کا جواز کہ BRT کیوں نہیں بنائی آپ نے؟ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، مال کھا گئے ہیں. جن ٹھیکیداروں کو ایکسپیل کر دیا گیا، سارے ٹھیکے انہوں نے پیسے لے کے انہیں دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا. اور یہ جو ایشو ہے یہ اس کا انٹرنیشنل کورٹ کا، اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو یہاں پہ آ کے ہمیں پڑھا رہے ہیں. اور اس کی کوئی ایسی امریکہ کتنا اس کو لفٹ کراتا ہے. اور یہاں جو بات ہوئی اپنی سراج الحق صاحب نے، میں بھی تھا اس میٹنگ میں، کہ جیسے چھوڑا گیا تھا. تو میں تو اسرائیلی کی بھی بات کرتا ہوں، اس کے لیے بھی ایک جہاز آیا حسن نور خان ایئر بیس پہ، اور ان کے اخبار نے ہیڈ لائن لگائی تھی، اس کو بھی چھوڑا تھا. اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کیا. عافیہ کی بات کر سکتے تھے نا، نہیں کی. اور بہت ساری باتیں کر، اور اتنے بزدل ہیں، ٹانگیں ایسی کاپتی ہیں کہ 1-2 دن نہیں رکھ سکتے. یار چلو 2 مہینے تو رکھ لیتے نا اس کو. اس نے حملہ کیا صاحب کے اوپر، ساری اپنی جوانی اور اپنے مسل ہمیں دکھاتے ہوئے. ہمارا اصل میں یہ خوش نصیبی اس لیے ہے کہ ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، ورنہ ان کے مسل چھسل ہم یوں مسل کے رکھ دیں 2 منٹ میں، جس دن ہم نے فیصلہ کر لیا. بات یہ ہے جناب والا، میں بس اس بات کو ختم ہی کروں. بڑی مہربانی ہی کریں گے، آپ فکر نہیں کریں گے. تھینک یو. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لیکن اصل میں کیا کریں، تاریخ ہے نا کہ یہ جو سنت ہوتی ہے نا اچھے اور برے لوگوں کی، اس کو جاری رکھتے ہیں کچھ لوگ. اب آج فرض کرو شریف الدین پیرزادہ زندہ ہوتا یا عزیز منشی زندہ ہوتا تو یہ کام انہیں نہ کرنا پڑتا. وہی کرتے ہیں نا پھر. جی مشاہد صاحب. لیکن اگر وہ زندہ نہیں رہے تو کسی نہ کسی کو تو کرنا پڑے گا نا بھائی. صحیح. اور جتنی عزت ان کی ہے وہ ہم نہیں سوچتے. مطلب اپنا تو منہ کالا کرا کے ہی گئے نا اس دنیا سے. کوئی اچھے ناموں سے تو انہیں یاد نہیں کرتا. ہاں روٹی توڑ قلندر جو ہے نا وہ تو کچھ عرصہ جتنا بھی جیتے ہیں وہ ذرا کھانے پینے کو مل جاتا ہے، ذرا دہشت ہوتی ہے، مجھے چاہے ابھی پکڑ کے یہ بھی مجھے بھی بند کر دیں سارا کچھ. جی جی. لیکن اس سے ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں. زندہ وہی لوگ رہتے ہیں جو اصولوں پہ کھڑے رہتے ہیں. زندہ وہی لوگ رہتے ہیں جو اپنی بات پہ مر جاتے ہیں. اگر کسی کو ایک دفعہ نیلسن منڈیلا کہیں تو پھر بار بار کہتے ہیں. مہربانی. وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو لوگ اپنی کرسیاں بدلتے ہیں، اپنی پارٹیاں بدلتے ہیں، اپنی سوچ کو بدلتے ہیں. وہ بھی مطلب کہ زندہ تو رہتے ہیں. تھینک یو. لیکن زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. تھینک یو جی. جی علی محمد خان صاحب سپلیمنٹری آرڈر آف دا ڈے. جی